کی مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلی ہوئی شوخی ارمان کی آمد سے مدعوم ہو گئی۔ ارمان عام سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر سمینا بیگم سے باتیں کرتے ہوئے مسلسل اسے نظروں میں لینے لیے نوٹ کر رہا تھا اور اس کی نگاہوں کی تپش کی وجہ سے خود کو انکمفرٹیبل محسوس بھی کر رہی تھی۔ بلا وجہ ہی دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، جیسے بیٹھا شخص کوئی انجان ہو اور ارمان اس کی حرکت اس کی وجہ سے کافی عجیب محسوس ہو۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لیے جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کل میں تمہیں اپنے دوستوں کو ملوانے کے لیے جاؤں، اس لیے تیار رہنا۔ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا اور باہر جانے کی بات سن کر چہکتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے جائیں گے تو پھر آپ مجھے تھانے بھی لے جائیں گے؟ مجھے بہت شوق ہے تھانہ دیکھنے کا۔ اس کی بات سن کر تو ارمان ایک دم سے حیران ہوا تھا اور بھی اتنے شوقیہ انداز میں اسے عجیب لگا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ ساری باتیں سیکھ جائے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ باہر چلا گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اور اس کے جاننے والوں کے لیے یہ بات کسی شوق سے کم نہیں تھی کہ اس نے نہ صرف نکاح کرا بلکہ رخصتی بھی کر لی اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ دوستوں کے کالز اور میسیجز اسے باقاعدہ دھمکی کی صورت میں موصول ہو رہے تھے، جن کے مطابق اس نے بالکل اچھی حرکت نہیں کی تھی اور اسے اس حرکت کا ازالہ بہت بری طرح سے بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت مصروف تھا جب اس کے موبائل پر ڈاکٹر زنیرہ کی کال موصول ہوئی۔ کیا ایس پی صاحب شادی کر لی اور بلایا تک بھی نہیں آپ کی زندگی میں؟ اتنی حیثیت تو ہماری بھی ہونی چاہیے کہ کوئی اہم فیصلہ کریں تو کم سے کم ہمیں آگاہ تو کر دیں۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے زنیرہ کے لہجے میں دکھ اور شکوے کے آثار ہیں، لیکن وہ مضبوط لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، کوئی بات نہیں، شادی امی کی مرضی سے ہو اور جلدی ہوگی، اس لیے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ یا کل پارٹی دے رہا ہوں نا، جس میں آپ لوگوں کو اپنی بیوی سے متعارف کرواؤں گا۔ یعنی آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ امی کی پسند ہی آپ کی پسند ہے؟ وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا اور اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس کے موضوع بدلتے ہوئے چند اور باتوں کا ذکر، لیکن زنیرہ کے لہجے میں دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ زنیرہ اس میں کتنی انٹرسٹڈ تھی۔ وہ تو یہی سوچتا تھا کہ یہ تھوڑی بہت دلچسپی ہوگی اور یہ وقت کے ساتھ زائل ہو جائے گی، لیکن زنیرہ کا لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی تھی اور جگہ اچھی خاصی عزت اور ریپوٹیشن رکھتی تھی اور فی الحال اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اپنے پیڑ پر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اندر ہی اندر اسے زنیرہ انداز پر دکھ ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھ جانے انجانے میں وہ بہت برا کر بیٹھا تھا، شاید یقیناً، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے زنیرہ سے کسی قسم کا وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی قسم کھائی تھی، تو مجھے اس کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کی باتیں اس کو پریشان کر رہی تھی اور اس نئی نویلی بیوی اپنی پھوپھو کے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن فی الحال وہ مزید اس کے حوالے میں مغز ماری نہیں مارنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دوستوں سے گپ شپ لگاتا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح اسے اپنی بیوی کو سب دوستوں کے ساتھ متعارف کروانا تھا اور اسی وجہ سے اس کی تیاری کروا رہی تھی۔ سمینا بیگم آہستہ سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ فاطمہ ارمان کو مکمل اگنور کرتی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ چند دن ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فاطمہ مکمل طور پر سمینا بیگم سے چپکی رہتی ہے اور اس کے والدین آج کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ اسے واپس بلانا چاہا، لیکن سمینا بیگم نے انہیں بھی یہی بات سمجھا دی کہ ان کا نکاح جلد بازی میں ہوا ہے، اس لیے فی الحال یہیں پر رہنے دیں تاکہ وہ ارمان اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ اور انہیں بھی یہ بات اچھی لگی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر اس سے ملاقات کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ لیکن اب اس کی ارمان سے مکمل علیحدگی سمینا بیگم کو پریشان کر رہی تھی اور وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی جس مقصد کے لیے انہوں نے ارمان کو فی الحال کوئی تعلق قائم نہیں کرنے دیا تھا، اور اس مقصد میں ناکام ہو رہی تھی کیونکہ فاطمہ ارمان کو مکمل اگنور کر رہی تھی اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوتی تھی، کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لے رہی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو سمجھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کر رہی تھی۔ اب انہیں اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ شاید وہ غلطی میں ہی کر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی قربت کے بعد وہ ایک دوسرے کو مزید جاننے لگیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ اور پرسوچ نظروں سے انہوں نے سوئی ہوئی فاطمہ کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے لائٹ آف کر دی اور اس کے بارے میں تفصیل سے سوچنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے فیصلے کو ترتیب دیتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ اگلی روز تقریباً 11 بجے کے قریب ارمان اٹھا اور ڈیوٹی کے لیے شاید وہ تیار ہو رہا تھا۔
समीना बेगम ने फातिमा को भेजा कि मुलाजमा कहकर उसे अच्छा सा नाश्ता तैयार करवाए और पप्पो की बात सुनकर वो खामोशी से उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद अरमान नीचे आया तो फातिमा मुलाजमा के साथ मिलकर उसके लिए नाश्ता लगवा रही थी। समीना बेगम देखकर काफ़ी हैरान हुई थी और लेकिन उसे फिर ये हैरानगी जल्दी बेजारी में बदल गई थी जब उसे नाश्ते की टेबल पर बैठता हुआ देख कर वो पलट कर बाहर जाने लगी। कमरे में जाकर अच्छी तरह तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर तक जाना होगा। और उसकी बात सुनकर फातिमा के चेहरे पर अजीब से रंग बिखर गए थे। उसे बचपन से ही बहुत शौक था आउटिंग का, न जाने क्यों वो भी अच्छी जगह पर जाने का हमेशा शौक रखती थी। और फिर आज जब भी कहीं जाने घूमने की बात होती तो वो बाकायदा खिल उठती। समीना बेगम के मशवरे से उसने अपने लिए एक बेहतरीन सा सूट मुंतखब किया और फिर बाकायदा मेकअप करते हुए तैयार होने लगी। अरमान नाश्ते के बाद लाउंज में ही समीना बेगम के साथ बातें करते हुए उनके बारे में उसका इंतजार कर रहे थे और वो खुद मुकम्मल तौर पर रेडी था और कुछ ही देर के बाद निकलने का इरादा रखता था। न जाने क्यों उसके दिल में अजीबोगरीब खदशात भी उभर रहे थे और उसके दोस्त उसकी बीवी को देखने के बाद क्या रद्द-ए-अमल पेश करेंगे, लेकिन क्या वो उसे बिल्कुल बच्ची समझेंगे या फिर अनपढ़। जो भी था, अब जरूरी था कि वो उसे अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाता और उसके लिए जो भी होता देखा जाता। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती तो हल्के नीले रंग की शलवार कमीज में उसने हैवी दुपट्टा कंधे पर फैला रखा था। बालों में कल डाले छोटी छोटी ज्वेलरी के साथ वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारे हाथों को साइड पर रखते हुए उसे देखने लगा। खुदा ने उसे इतना हुस्न दिया था कि वो उसी में खोकर रह गया था। वो किसी भी शख्स का ईमान डगमगाने की हैसियत रखती थी और मासूमियत से उसके हुस्न में निखार आ जाता। समीना बेगम भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो यकीनन उसके बेटे के साथ चांद की तरह चमकती थी। अरमान की नज़रों पर से पजल होते हुए वो नर्वस नजर आने लगी तो उसने नज़रों का रुख मोड़ लिया। नज़रों का रुख बदल लिया और मुबादा उसे नजर ही ना लग जाए। और उसे लेने के बाद वो उठा और उसे लेते हुए गाड़ी में आ गया। जब वो पिछली साइड का दरवाज़ा खोलने लगी तो उसे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से आगे आकर बैठो। और फिर जल्दी से आगे आकर बैठ गई और गाड़ी में भी उससे मुकम्मल ताल्लुकी जाहिर कर रही थी और खिड़की से पार देखते हुए बाहर के नज़ारों में महफूज हो रही थी। जबकि उसकी हरकत पर अरमान को सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरे ख्याल में मैं गाड़ी तुम्हारे साथ मौजूद हूँ और तुम्हारे साथ ही हमने एक ही पार्टी में जाना है, मुंह में जुबान भी है और अगर तुम इस्तेमाल करोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। कोशिश करने के बावजूद वो तंज के तीर चलाते हुए अब फातिमा को समझ ही नहीं आई कि वो उससे क्या बात करे और क्या कहे। बस खामोशी से उसे देखते हुए उंगलियां चिटकाने लगी। मेरे दोस्तों के दरमियान कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि उन्हें यकीन हो जाए कि तुम वाकई हमारे घर में सिर्फ अपनी पप्पो की वजह से आई हो और तुमने अपनी पप्पो को शरीकी हयात के तौर पर चुन लिया है और अपने आप को, बल्कि उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। समझ गई। और उसकी बात सुनकर हैरत से वो उसे देखने लगी। आपके दोस्तों को ऐसा किसने कहा कि मैं पप्पो की वजह से आपके घर में आई हूँ और पप्पो को अपनी शरीकी हाथ समझती हूँ? किसी ने नहीं कहा। उसकी नज़रों में मासूमियत और लहजे में हैरत व मजबूत महफूज। अब हकीकत तो ऐसी ही है, जितनी भी छुपाई जाए उससे तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि चुपती। वो मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देख रही, जबकि अभी भी वो मासूमियत से उसे देख रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद इतना बुरा लगा था कि अरमान ने बाकी कुछ रस्मी कलमात उसे समझाए और फिर बलाखिर वो उसे लेते हुए अब उस होटल में दाखिल हुआ जहाँ उसके दोस्तों ने उसके लिए एक बेहतरीन पार्टी का इंतजाम किया हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शायद वो इस हजूम में आने की वजह से कुछ उलझन का शिकार थी, इसलिए उसने उसके बाजू को सख्ती से थाम रखा था और उसके साथ साथ कदम मिलाकर चलते हुए वो हर देखने वाली आंख को ठिठक जाने पर मजबूर कर चुकी थी। अरमान को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। जुनैरा ने उसे देखा तो वो कितनी देर उसे देखती रह गई थी और उसके करीब आई तो उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी। आपका इंतहा दाद तलब है एसपी साहब। अरमान ने एक नज़र फातिमा पर नजर डाली और फिर मुस्कुराकर देखा। थैंक यू। अब एसपी अरमान की बीवी है तो अच्छा खासा पढ़ी लिखी होगी ना? उसके सवाल पर अरमान को एकदम से ही अजीब लगा, लेकिन वो फिर मजबूत लहजे में उसे देखते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 16 साल की उम्र में इतना अच्छा साहब पढ़ लिख सकता है। और उसकी बात सुनकर जुनैरा मुस्कुरा दी और उसका दिफा कर रहा था। सही कहते हैं आप, और वैसे भी इतने उसके बाद शायद पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हुस्न और मिकदार अगर आपका साथ दें तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही बात थी और आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं। पढ़ाई के लिए चौंचले तो हम जैसों के लिए रख दिए गए हैं जो वाजबी शक्ल सूरत और तारीख मुकद्दर के साथ बस दिन रात किताबों को चाटते हैं और फिर हाली दामन रह जाते हैं। न जाने क्यों आज उसे जुनैरा का टूटा हुआ लहजा अच्छा नहीं लगा था। आपके मुंह से मायूसी की बातें सुनकर अच्छी नहीं लग रही, आपको जेब भी नहीं देती। और आपकी बात सुनकर जुनैरा मुस्कुरा दी और उसने जोड़ी
کو دل سے سراہا تھا کیونکہ وہ سراہے جانے کے قابل تھی، اور اس روز وہ اس سے بے پناہ حسن کی وجہ سے ہر طرف سے تعریفیں اور مبارکبادیاں سمیٹ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا، اور یہ سوچتے ہوئے پرمسرت احساس نے اسے آن گرا، وہ صرف اس کے لیے حسین نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے اس کا حسن چونکا دینے والا ہے۔ اس روز گاڑی میں واپسی پر وہ سرشار سا تھا۔ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، احساس ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کے پاس ہو اور دوسروں کو اسے دیکھتے ہوئے رشک محسوس ہو، اور آج اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں ہی اس کے ساتھ وقت گزارے گا اور اس کی خوبصورتی کو سراہے گا۔ اس لیے گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہہ ڈالا کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میرے کمرے میں ملو۔ اب سے اسے خود سے دور رکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر نہ ہی اسے اتنی ہی ہمت تھی کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ اسے خود سے دور رکھے۔ اسی لیے اس نے اسے سرگوشی نما آواز میں کہا، بلکہ اپنی باہوں میں سمیٹ کر رکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو حکم تھا کہ اسی لیے وہ اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینا بیگم اپنے کمرے میں تھی اور شاید انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ گھر میں آ چکے ہیں۔ جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو ارمان نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، اور اسے دروازہ بند دیکھتے ہوئے فاطمہ دیکھ کر فاطمہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو چکی تھی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی تاکہ وہ اسے اپنی بات اسے بتائے اور وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، لیکن مقابل نیت خراب ہو رہی تھی، اس لیے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے نزدیک آ رہا تھا، اور اس پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی اور اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے وجود کی کشش اتنی جان لیوا تھی کہ ارمان کو اسے اپنے اتنا قریب رکھنا 2 بار ہو رہا تھا، اسے 2 بار محسوس ہو رہا تھا، اور تمہیں اسی لیے تو اپنے پاس بلایا تاکہ تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تم یہاں پر میری دسترس میں آنے کے لیے آئی ہو اور شوہر کے حقوق کا فرائض کا خیال رکھو۔ اور اس کے کان کے قریب سرگوشی نما لہجے میں کہہ رہا تھا، جب ایک دم سے ہی فاطمہ نے اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل دیا، اور اس کے اچانک ابداعت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے وہ نیچے گرنے ہی لگا تھا۔ 2 قدم خبردار، آج کے بعد مجھے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش بھی کی تم نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی جانب انگلی کرتے ہوئے اس کی گردن پر پڑی ہوئی ہلکی سی خراش پر اس کی نظر گئی تو وہ چونک سا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس پر فاطمہ کی اس کی خراش پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھپا لیا۔ کیا ہوا ہے یہ تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور ایک دم ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ کچھ نہیں، اس کے لہجے میں ہڑبڑاہٹ تھی، وہ اس کا شکار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید قریب ہوتا، جب وہ ہذیانی انداز میں سے اسے چیخ کر مخاطب ہوئی، مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی تیزی کو دیکھ کر روحان مزید غصے میں آن گرا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی برا اختیار کرتا، اس نے اس سے بازو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں اور اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس لڑکی کو اس نے اپنا کر اس کی عزت بچا کر اس پر احسان ہی تو کر لیا تھا، لیکن وہ احسان فراموش ہوتے ہوئے اس کے احسان کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ اگر وہ اس رات اسے نہ اپنا لیتا تو پھر اچانک اسے اس ابداعت پر اس کی توجہ اس رات کی جانب چلی گئی۔ اس رات وہ اسے تھانے سے باہر لے آیا تھا، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر اس نے کیا کیا تھا جو اسے اس رات تھانے میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر یہ پوچھنے کی زحمت بھی نہیں محسوس کی کہ اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان، اس رات اس کا جیل میں بند ہونا۔ اب اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا، وہ ضرور اس معاملے کی جانچ پڑتال کر کے ہی رہے گا، اور اس کی تہہ میں جانے کے بعد جو بھی ہوگا وہ اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا۔ اور اسے کیا ضرورت اپنی زندگی کو اجیرن اور مشکل بنانے کی؟ اور اس روز اس نے صبح ناشتے کے دوران سمینا بیگم کو بتا دیا کہ وہ 2 روز کے لیے کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے، گھر سے باہر رہے گا۔ اور آج اس کے اکھڑے ہوئے لہجے میں سمینا بیگم کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو تحمل مزاج شخص تھا اور ہمیشہ پرسکون لہجہ اختیار کیے ہوئے رکھتا تھا۔ آج انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ وہ فاطمہ کی طرف سے دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا، بلکہ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اور اسے حیرت ہو رہی تھی، اور انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں سے واپسی کے بعد فاطمہ خاموشی اختیار کر گیا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ ارمان مسلسل 2 دنوں کی مصروفیت کا کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا، اور تھانے میں ہی اس نے سب سے پہلے اس نے انویسٹیگیشن کی تھی، کانسٹیبل کو بلایا، اور آج کے معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد اسے جانچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور جانچنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کس کردار کی مالک ہے، اس کے ساتھ کون کون سے ایسے راز جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ابھی تک اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس نے کانسٹیبل کو بلا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا، اور اس رات میں یہاں پر ایک لڑکی کی بیل کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں پوچھ ہی نہیں پایا کہ وہ لڑکی یہاں پر کیوں تھی، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی کی کوئی FIR تھی۔
کانسٹیبل نے ایک نظر اسے حیرت سے دیکھا اور آج اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے ذہن پر زور دیتے ہوئے اسے بتایا، جی سر، اس رات آپ جس لڑکی کے بارے میں ضمانت لیے آئے تھے، جس نے کال پر آپ کو اس کے متعلق تفصیل بتانی چاہی تھی، لیکن شاید اس وقت کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ بعد میں آ کر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پھر آپ نے اس کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں۔ سر، اس لڑکی کا بیگ بھی یہیں پر موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں؟ ہاں ہاں، تم ایسا کرو، لے آؤ۔ اسے ارمان کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل اس کا بیگ لے کر حاضر ہوا اور اس نے جلدی سے بیگ کھولا، لیکن پورا بیگ گھنگال دینے کے بعد بھی وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ بس اس کی بکس تھی اس کے اندر اور ضرورت کی چیزیں تھیں، لیکن نوٹس پر لکھا ہوا فاطمہ احمد اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اس کا اپنا بیگ ہے۔ کانسٹیبل خاموشی سے کھڑا رہا۔ مجھے بتاؤ، اس رات وہ لڑکی کہاں پر تھی؟ جی سر، اس رات اس لڑکی کو مشکوک انداز میں ایک فلیٹ سے نکل کر بھاگتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ جب اچانک وہ پولیس کی گاڑی سے ٹکرائی تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ اس کا رویہ خاصا مشکوک تھا اور جس فلیٹ سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی وہ ایسا فلیٹ ہے جس پر آج تک کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ اسی لیے ہم نے اس لڑکی کو گرفتار کیا تھا۔ کئی لڑکیوں کی جسم فروشی جیسے واقعات بھی ہو چکے ہیں، اسی لیے اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی اس قسم کی کسی تحقیق نہیں کی گئی تھی اور اس کے بعد تو میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کانسٹیبل کی بات سن کر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خراش آئی جو اس نے اس روز اس کی گردن پر دیکھی تھی۔ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے کچھ بتا رہی تھی، اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی۔ ان چیزوں کو سوچتے ہوئے اس کے دل میں عجیب و غریب کیفیت شکار تھا۔ اسی رات اس نے فلیٹ میں جانے کی تیاری کی اور اس نے اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور اسے جان کر حیرت ہوئی کہ اس فلیٹ میں صرف ایک ہی لڑکا رہتا ہے اور جس کی لت دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قسم کا ہے، اور پولیس نہیں تھا تھانہ اور نہ ہی اسے اریسٹ کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں کسی قسم کی ایسی تشویشناک یا مشکوک بات تھی کہ وہ اس سے تحقیق کرتا، لہٰذا یہاں پر معاملے کی حد تک پہنچنے کے لیے اسے چال بازی سے کام لینا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصل حقیقت کا علم کانسٹیبل یا پولیس کے باقی عملے کو ہو، اس لیے اس رات اس نے عام کپڑوں میں فلیٹ کے حرم کے باہر رک کر جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ جب تقریباً 9 کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے نکلا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں جانے لگا تو ارمان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگا اور وہ مسلسل تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب موٹر سائیکل ایک کلب کے سامنے رک گیا اور اس لڑکے کے ساتھ ہی اتر آیا، اندر جاتے ہوئے وہ لڑکا ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا اور کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پر جو کچھ پینے کے لیے آیا ہے اس کے لیے اس کے پاس شاید رقم نہیں ہے، اسی لیے وہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور انہیں ایک سافٹ ڈرنک اور ایک ہیوی ڈرنک بنانے کا آرڈر کیا تھا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس انجان لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن پھر جب مسکراتے ہوئے ارمان نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تو جیسے ہی وہ اس کے انتظار میں تھا، گلاس پکڑتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ ارمان نے سافٹ ڈرنک کو یوں پی رہا تھا جیسے کہ وہ بھی اسی ہیوی ڈرنک کو ہی یوز کر رہا ہو، وہ نشہ اور محلول ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اسے اس کے متعلق پوچھنے لگا اور اسے بتانے لگا کہ انجوائمنٹ کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اس نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے نے فوراً ہی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے دل میں بھی یہ لالچ پیدا ہوا تھا کہ وہ دیکھنے میں اچھا خاصا روپے پیسے والا لگ رہا تھا تو کچھ دنوں کے لیے اسے عیاشی تو کروا ہی سکتا ہے۔ پینے کے بعد وہ لڑکا اٹھا تو ارمان بھی اس کے سہارا دیتے ہوئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور پھر اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کو فلیٹ کے سامنے جا کر روکا تو اس لڑکے نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ نشہ اس پر اثر انداز ہو چکا تھا اور پھر بھی وہ نشے میں اس حد تک ڈوب چکا تھا کہ اسے خود کی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ دودھ نہیں تھا کہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ ارمان کی تو جیسے خواہش پوری ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور اسے ہنستے ہوئے فلیٹ کے محسوس کمرے میں لے گیا تھا، جہاں وہ داخل ہوتے ہوئے ارمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کے اندر دیوار پر موجود تصویر کو دیکھ کر غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ تصویر اور کسی کی نہیں بلکہ فاطمہ کی تھی، لیکن ابھی وہ کسی بھی رد عمل کو ظاہر کر کے بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اور بھی گہرائی میں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے بنا کسی رد عمل کے اس نے اس لڑکے نے اسے بتایا سن کر حیرت زدہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باتوں باتوں میں اس سے اگلوانے لگا جو راز اس لڑکے نے اسے بتایا۔ کالج کے باہر ہی اسے دیکھا تھا اور ایک دم سے ایسی چیز تھی جو نشے سے زیادہ اثر کرے۔ اس روز میں نے ٹھان لی تھی کہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گا اور قسم اٹھوا لوں گا اسے سچی مچی محبت کرتا تھا۔ دل سے یہ کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ اس کے انداز کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن پھر بھی وہ خود کو نامر رکھے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اور ایک روز پھر میں نے کالج سے واپسی پر اسے اٹھا لیا اور بڑی ہی ڈرپوک لڑکی تھی، میں نے کہہ دیا اگر اونچا چلایا تو گرتے ہوئے
اسے چلائے گی تو یہیں پر کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا۔ اس روز کیا ہوا تھا، اسے اس فلیٹ میں لے کر آیا تو اسے دیکھتے ہی نیت بدل گئی۔ حالانکہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا کوئی ارادہ سے اسے نہیں لے کر آیا تھا، بلکہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ شادی ساری زندگی گزارے، لیکن یہاں آتے دیکھتے ہوئے میں خود پر قابو نہیں کر پایا اور میں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز میرے ساتھ جو بھی کیا وہ بڑا غلط تھا۔ اس کے لیے ساری زندگی میں یہ احساس دلاؤں گا کہ اس نے مجید کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماتھے سے بال ہٹایا تو اسے بوتل مار دی تھی مجھے، اور پھر زور سے میرے پیٹ میں لات مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی۔ بھائی جو بھی کہو، غلطی میری اپنی تھی اور دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا ڈرپوک لڑکی بھاگ کر کہاں جائے گی، لیکن دھوکا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، جب ارمان کا ہاتھ اٹھا اور ایک دم سے دور جا کر گرا، اور ایک لمحے کے لیے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب ارمان نے اسے پکڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں 2-3 گھونسے مارے، مکے اور لاتوں سے اس کی اچھی خاصی تواضع کر دی تھی، اور اس نے اسے بتا اتنا ہی مارا کہ وہ کچھ ہی دیر میں معافی مانگنے پر اتر آیا۔ اس نے دیوار پر لگی ہوئی فاطمہ کی تصویر کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسے اچھی طرح اگلوایا، اور اس کے پاس مزید فاطمہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ باہر لاتے ہوئے وہ اسے گاڑی میں ڈال کر تھانے لے آیا اور اسے بند کر دیا۔ بیچارے کے ساتھ دھوکا تو آج بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا علم اسے جیل میں بند ہونے کے بعد وہ پوری رات اسی کشمکش کا شکار رہا۔ اگر اس روز وہ دروازہ نہ بند کرتا تو اس کی عزت نوچ لیتا، تو پھر شکر ہے کہ وہ اس روز وہاں سے بھاگی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گھر گیا تو اس روز بھی اس نے فاطمہ کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ سمینہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ سمینہ بیگم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ایسی کیوں حرکت کر رہا ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈنر کر کے آیا تو اس لیے سمینہ بیگم کو بتا دیا کہ وہ فی الحال سونا چاہتا ہے، اور سمینہ بیگم جو آج 2 دنوں سے فاطمہ کو سمجھا رہی تھی، اس نے فاطمہ سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتا دیا تھا، جسے سن کر تو وہ اسے شدید غصہ آیا، اور اسی لیے انہوں نے فاطمہ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ نہ صرف اس کا شوہر ہے بلکہ اس کا محافظ، اور اس کی قربت میں ہی اس کی زندگی کی ساری خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ سمینہ بیگم کے کہنے پر وہ ارمان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے دل دھک دھک کر رہا تھا، بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دی تو ارمان کو شدید کوفت کا احساس ہوا۔ کون؟ لیکن وہ خاموشی سے لب کاٹتی ہوئی کھڑی رہ گئی تھی۔ ارمان اٹھا اور جیسے کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتا، جلدی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل اس کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ اسے اپنی سانس روک لی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ اس نے خود سے دور دھکیلنا چاہا جب وہ منمناتی ہوئی مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس کا جان لیوا حسن کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ارمان اس کی یہ حرکت دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ ارمان کو اندازہ نہیں تھا، لبوں پر ایک مسکراہٹ سمٹ آئی تھی اور اس کے بازوں میں تھی۔ اب وہ کبھی بھی ہوش سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اسے جانے دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس پر گزرتے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو دہرانا چاہتا تھا۔ سوچ لو، میری باہوں میں آنے کے بعد تمہیں ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ مانی ہنسی سے بولا تو مزید سرخ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ ارمان نے سرشار ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر خود میں سمیٹ لیا۔ زندگی بے حد خوبصورت تھی، اور اس ایک شخص کی موجودگی میں جو صرف اسی کا تھا، اور اپنی ساری محبتوں کو وہ اس پر نچھاور کر چکا تھا، اور اس کی اتنی محبت پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ دور آسمانوں میں کھڑا ہوا چاند اس ملن پر مسکراتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا تھا، جسے وہ اور بھی نظر نہ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔